کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بلا تاخیر آپ کے کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ کپواڑہ سے بات کر رہا ہوں کامران، اور میرا کام بہت زیادہ ہے، میرے پاس لیکن کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کے لیے مجھے پلیز بتائیں۔ کام بہت زیادہ ہے نا؟ کام بہت زیادہ ہے لیکن کرنے کا دل نہیں کرتا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج کام میں دل لگنے کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جی سر، میں نام عرفان، میں میرا کام ہے چلا، میں کافی دنوں سے کام کر رہا ہوں، کام نہیں چل رہا، جب یہ کام کرتا کوئی ریکور پیدا ہو جاتی ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کام نہیں چل رہا، اللہ خیر فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ احمد آباد سے محمود بھائی، احمد بھائی ملک، میری امی کا نام ہے مریم بی بی، میرا استخارہ کرانا ہے کہ میری نوکری کا کوئی ٹھکانا نہیں، استخارہ کر کے میرے کو معلوم پڑے۔ نوکری کا مسئلہ ہے، نام اپنے نوٹ فرما لیا؟ محمود نام بتایا۔ انشاءاللہ عز و جل محمود بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا مسئلہ ہے، نوکری میں کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد جمشید رضا اختاری ہے، میرے اپنے کزن کے بارے میں استخارہ کروانا ہے، اور کئی مہینوں سے بیمار ہے، اور بیماری میں نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ میرے کزن کا نام غلام مصطفیٰ ہے، والدہ کا نام مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جمشید بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کزن کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے بھی بتائیں گے اور آپ کے کزن کا استخارہ بھی کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ عبد الرشید حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، میرے اوپر بہت قرضہ ہے، میں جب کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں اس وجہ سے فیل ہو جاتا ہوں، ناکامی ہو جاتی ہے۔ قرضے کے بارے میں میرا بہت ہے، قرضہ بہت ہے، اس سلسلے میں مجھے روحانی علاج بتائیں۔ کاروبار کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں اور بار قرض میں بھی مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کو بار قرض سے خلاصی نصیب فرمائے۔ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ آپ استخارے شروع فرما دیجئے۔ بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ کچھ کالز موصول ہوئی تھی روحانی علاج کے حوالے سے۔ کامران بھائی کی کال تھی نا ابتداً، انہوں نے کہا کہ کام بہت زیادہ ہے لیکن دل نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل ان کا کام میں دل لگائے، آمین۔ ایک بڑا پیارا اور آسان وظیفہ ہے، جی یا اللہ، جی یا اللہ، یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پہ باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یا اللہ 100 مرتبہ لکھنا ہے، 101 بار 101 بار لکھنا ہے سارے کاغذ پر، پھر اس کو لپیٹ کر اور تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں، ہاتھ پہ انشاءاللہ کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ کامران بھائی اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرمائیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام جائز کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، کام نہیں چل رہا ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اچھا گھر میں لٹکانا ہے یہ؟ نہیں، اگر دکان ہے، کوئی کارخانہ ہے، دکان ہے ان کی کاروبار، فیکٹری ہے، جی تو
یہ دکان کارخانے یا فیکٹری میں لٹکا دیں 35 بار، یعنی جو بھی ان کے کاروبار کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، تو اپنی اس کام کرنے کی جگہ پہ لگا. اب چاہے کام یہ گھر میں کرتے ہوں، دکان میں کرتے ہوں، آفس میں کرتے ہوں، یا کارخانہ ہو، گودام ہو، فیکٹری ہو، جو بھی کام کی جگہ ہو وہاں پر لکھ کر لٹکا جی ہاں یہ لٹکا دیں. صحیح. تو انشاءاللہ خوب کاروبار جو ہے وہ انشاءاللہ چمکے گا. صحیح ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد ہمارے بشیر بھائی کی قول تھی، کاروبار کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں اور بارے قرض میں بھی مبتلا ہیں. تو قرضے کا اللہ تعالیٰ انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرمائے. ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یہ دعا روزانہ ہر نماز کے بعد جی جی 10 بار پڑھیں، اول و آخر. ہر نماز کے بعد کتنی دفعہ؟ 10 بار. 10 بار. ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لیں، اور جی صبح اور شام 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے نجات پا لیں گے. اگر پہاڑوں جتنا بھی قرض ہوگا صحیح، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اور یہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا، مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. اگر ابھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو مدنی پنصورہ میں سے آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سمجھ بھی آ جائے گا، یاد بھی ہو جائے گا، اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اللہ کے کرم سے قرضہ ادا کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، وظیفہ بتایا گیا، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی یہ وظیفہ دیا جاتا ہے. آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. جمشید بھائی کی قول تھی، ان کے کزن بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے کام میں بھی دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو استخارہ آپ نے فرمایا، کیا اشارہ آ رہا؟ جمشید بھائی کے کزن غلام مصطفیٰ کے حوالے سے استخارہ کیا گیا. استخارے میں جادو عملیات کا اشارہ تو نہیں، البتہ نظر بد کا اشارہ ہے، نظر ہے نا. اچھا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور انہیں شفا عطا فرمائے. نظر بد لگ گئی، نظر بد اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات. جی جی. اب وہ اپنی نظر لگنے کے کیا ذریعہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں ہم نا، اچھا، تو اس طریقے سے نظر لگ جاتی ہے، یا ہمارے اپنے کام کی وجہ سے کہ میں کام میں بہت زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہوں، اس وجہ سے بھی نظر لگ سکتی ہے. اچھا، اپنی نظر بھی اس طرح لگ جاتی ہے. جی جی، اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے. اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی، کوئی دعا بھی بتا انشاءاللہ دیجیے، کیا حال ہے؟ عرض کر دیتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ماہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 کے اوپر ایک روحانی علاج ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 51. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ آیت کریمہ روزانہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. یہ نظر بد کے لیے امیر سنت نے تحریر فرمایا اکسیر ہے، یہ اکسیر بہت مجرب ہے، بہت مجرب ہے الحمدللہ. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کو آپ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 پر دیکھ لیجئے گا. اور قرآن پاک کے اندر جو ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے. جمشید بھائی آپ کے کزن ہیں تو چاہے تو وہ خود پڑھ کے دم کر لیں اگر قواعد و مخارج درست ہیں، چاہے تو آپ پڑھ کر دم کر دیجئے، یا گھر میں کوئی فرد قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو تو وہ پڑھ کر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی، بیماری بھی دور ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے واسطے سے بھی رابطہ فرما لیجیے. جس طرح ماشاءاللہ آپ نے اپنے کزن کے لیے قول ریکارڈ کروائی، روحانی علاج معلوم کیا، استخارہ کروایا، تو اسی طرح آپ اپنے کزن کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے. تعویذات عطاریہ حاصل کر کے ان تک پہنچا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کو بھی اس خیر خواہی کرنے پر ثواب حاصل ہوگا. یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قولز کی بات. میں لبرٹی مارکیٹ سے رحمت علی کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روحانی علاج میری وائف کو ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. ان کو شوگر ہے، زوجہ کی طبیعت خراب ہے، شوگر بھی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. ہم بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں. ہمارا منی بیگم اور ان کا اماں کا نام ہے
सलमा खातून, हमरा अम्मी का इस्तिखारा कराना है। हमरा अम्मी का ऐसी मसला है जो रात को मैंने सोती नहीं है का। रात को नींद नहीं आती इनकी वालदा को, इस्तिखारे का इन्होंने कहा। जी 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 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। सर मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। सर 2 साल हो गए सर, रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ते के लिए सिस्टर का और मेरा प्रॉब्लम हो रहा है सर। रिश्ते के लिए कोई अच्छा सा कोई वजीफा बता दें। रिश्ते में रुकावट है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद वक्कास, वालदा का नाम शाहिदा बीवी है, और मैं जिस काम को भी हाथ डालता हूँ वो मेरा काम नहीं होता, बना बनाया काम खराब हो जाता है, और मेरी सिस्टर का रिश्ता नहीं हो रहा। जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम ख़राब हो जाता है और सिस्टर के रिश्ते में भी रुकावट है। अल्लाह आसानी फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद इसरार, वालदा का नाम रुबीना को, तबीयत नहीं सेट हो रही, पता नहीं क्या मसला है। इसरार नाम है, तबीयत ख़राब है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं मोहम्मद काशिफ बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से, कराची। मेरी वालदा का नाम है जन्नती बेगम। मैं कारोबार की तरफ से परेशान हूँ, आप मुझे इस वजह से। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी दूर फरमाए, आपको खूब रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरे ना जिस्म में दर्द रहती है, हड्डियों में दर्द है मेरे। बराए मेहरबानी आप ये इस्तिखारा करके या जो आप करते हैं चेक करके ज़रा बताएं कि क्या जादू है या क्या जी बिल्कुल इस्तिखारा करके आपको बताएंगे, देखेंगे जो इस्तिखारे में जवाब आएगा वही इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बताएंगे और रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। अब्दुल मजीद भाई आप भी और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिन्होंने कॉल्स की, अपने साथ डायरी और कलम आप रख लीजिए जल्दी से, ताकि आप अपने रूहानी इलाज नोट फरमा सकें। और हमारे जो दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, अगरचे आपके लिए भी अगर आपने मसला बयान नहीं किया या आपने कॉल रिकॉर्ड नहीं करवाई, तो जो मसाइल के हल के लिए रूहानी इलाज बयान किए जा रहे हैं, अगर उन मसाइल में से कोई भी मसला आपके साथ पेश हो, दरपेश हो, तो आप बिल्कुल उस रूहानी इलाज को नोट फरमाएं। आप भी उन रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं और इस नियत के साथ भी नोट फरमा लें कि चलें अगर किसी के साथ इस तरह का मसला होगा, बीमारी होगी या किसी के रिश्ते में रुकावट होंगी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको भी अच्छी नियतों के साथ रूहानी इलाज बता देंगे। बढ़ते हैं रूहानी इलाज की जानिब। कुछ कॉल्स मौसूल हुई रूहानी इलाज के हवाले से। और एक इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने कहा कि इनकी ज़ौजा को एक तो शुगर है और अक्सर इनकी तबीयत ख़राब रहती है। अल्लाह तो इस हवाले से शिफाए कामिला अजला नाफिया अता आमीन फरमाए और शुगर के मर्ज़ से भी निजात दें। इसके लिए पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्कियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्कियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये कुरानी दुआ रोज़ाना सुबह और शाम 3 बार, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पिए, मुद्दत इलाज ता हुसूल शिफा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुगर के मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। सुभानअल्लाह। मदनी पंसूरा में भी ये वजीफ़ा लिखा हुआ है और इसके अलावा तावीदात अत्तारिया के बस्तों से भी ये शुगर का वजीफ़ा दिया जाता है। अभी आपको अगर ये कुरानी आयत याद ना हो सकी हो या नोट ना कर सके हो, लिख ना पाए हों, तो मदनी पंसूरा से भी इस रूहानी इलाज को आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से कॉल थी, उन्होंने कहा कि ये जिस काम में हाथ डालते हैं रुकावटें आ जाती हैं और शादी में भी रुकावटें आ रही हैं। पहले भी जो एक था कि दोनों के इस तरह का मसला था, तो दोनों के लिए ही एक रूहानी इलाज। रिश्ते का जो मसला है उसके लिए सोते वक्त सूरह इखलास 41 बार, अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर सिर्फ शादी के लिए दुआ मांगे। नियत यही हो कि शादी में हर किस्म की खिलाफ सुन्नत और नाजायज़ रस्म बशमूल फिल्मों, ड्रामों, गानों, बाजों और तस्वीर वगैरह से बचेंगे। अमल की मुद्दत 90 दिन है। इस दौरान अगर मंगनी वगैरह हो भी जाए तब भी अमल जारी रखिए। इस्लामी बहनें जो हैं वो सूरह इखलास जब मखसूस दिन होते हैं तो उसमें वो कुरान की तिलावत की नियत से ना पढ़ें कुल, बल्कि हुवल्लाहु अहद से शुरू करें और बानियत हम्दो सना पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
اللہ نے چاہا تو رشتے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور نیک صالح رشتے بھی نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ بآسانی اس وظیفے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، کاموں میں بھی رکاوٹیں تھیں ان کے نا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس حوالے سے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے نہیں ہیں، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، تو بڑا پیارا اور آسان وظیفہ ہے۔ یا نافعو، یا نافعو 20 بار جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد کاشف بھائی کی قلتی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان، کاروباری پریشانی انہوں نے بتائی تھی کہ بہت رہتی ہے۔ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ تعالی روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ سبحان مدت اللہ، 40 دن ہے، 40 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ کاروباری معاملات جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اور کوشش کیجئے کہ فرائض کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت ہو، اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں، کاروبار کا بھی صدقہ نکالتے رہیں، خوب انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ عبد المجید بھائی کی قول تھی مرکز الاولیاء لاہور سے، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اللہ عز و جل انہیں جسمانی دردوں سے نجات عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اور مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، تو آپ مرکز الاولیاء لاہور میں تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اور ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں دم کی ہوئی، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے کاٹ کا عمل بھی آپ کروا لیجئے گا، اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اسرار بھائی کی قول تھی، استخارے کے حوالے سے کہا تھا طبیعت خراب رہتی ہے۔ جی جی جی، اللہ تعالیٰ انہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ جو کیا نا، استخارے میں جادو عملیات نہیں، نظر بد کا اشارہ ہے، نظر بد کے ساتھ بیماری بھی ہے ان کو۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور ان کے لیے ایک روحانی علاج بیماری کے حوالے سے یہ ہے کہ یا حیو، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، بنگلہ دیش سے بھی قول تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی، انہوں نے کہا کہ والدہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کرم استخارے کے فرمائے۔ حوالے سے کہا تھا انہوں نے۔ جی جی جی، ان کی والدہ کا جو ہے نا استخارہ کیا تو استخارے میں کوئی جادو عملیات کا اشارہ نہیں ہے۔ ان کی والدہ ڈپریشن اور پریشانی کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر مسائل ہوتے ہیں، وہ سوچ ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے، اور استخارے میں کوئی جادو عملیات وغیرہ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ایک روحانی علاج بہت پیارا ہے، بہت مختصر سا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ اس کی تکرار کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ سورۃ النبا قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ النبا ہے، 30ویں پارے کی پہلی یہ سورت ہے سورۃ النبا، اس کی یہ آیت مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ آپ کی والدہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتی رہیں۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں، جیسے آپ نے وہ شادی کا وظیفہ بھی بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اب جیسے یہ دعا ہے، یہ دعا بھی وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھتے رہنا ہے، تکرار کرنا ہے، اور وہ وظیفہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جب بھی رات کو سونے سے پہلے کے جو اوراد وظائف ہیں، جو آیات پڑھنے کے ہیں، جو روحانی علاج سونے سے پہلے پڑھنے کے ہیں، جب رات کو سوتے وقت پڑھیں نا، اگر لیٹے لیٹے پڑھیں تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے جائیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں، پھر ان تمام اوراد و وظائف کو پڑھا جائے، ان روحانی علاج کو پڑھا جائے تاکہ برکتیں حاصل ہوں۔ اور پاؤں پھیلائے پڑھنا یہ بے ادبی ہے، بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ با ادب اللہ تعالی ہم سب کو بنائے اور ان روحانی علاج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔
میری نانی ہے نا، ان کو ایپوٹائٹس ہے 3 پوائنٹ، استخارہ کروانا تھا. جن کا استخارہ کروانا ان کا نام زمینہ بی بی ہے، نعمت بی بی ہے ان کی مما کا نام. نانی کا استخارہ کروانا ہے. اب کس حوالے سے؟ ہیپاٹائٹس سی ہو چکا. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. جی انشاءاللہ نوٹ فرما لیا ہوگا آپ نے. استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. پیشنٹ کا نام روفنا بیگم، شی از مدر نیم سمیرالنساء، اور بیمار ہے 3 سال سے، اور ڈپریشن 3 سال سے. اسی لیے وہ جاننا چاہتے ہیں کوئی اجازت ہونا ہے کیا، کوئی کچھ ہے کیا پرابلم ہے. اس لیے کزن ہے، بیمار رہتی ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں. استخارے کے حوالے سے کہا ہے کوئی جادو، عملیات، اثرات وغیرہ کے معاملات تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. سر میں سید شہنشاہ بول رہا ہوں ملک وال سے. تو سر چھوٹا بھائی ہے وہ باہر گیا ہے، استنبول گیا ہے یہاں سے، اور ادھر سے وہ پھر آگے یونان کی طرف نکلا، لیکن اسے کامیابی نہیں مل رہی. وہ اسے 2 ماہ ہو گئے پہنچے ہوئے، لیکن اس کو کوئی جاب نہیں مل رہی، کامیابی نہیں مل رہی. اس کا کوئی بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے جو ہم پڑھے یا وہ میرا چھوٹا بھائی پڑھے تو اسے اللہ کی ذات پاک اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چھوٹے بھائی کو رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، کامیابیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میں خانوال سے بول رہا ہوں زاہد. میری امی کو نا سانس کی بیماری ہے کئی سال ہو، ان کا استخارہ کرانا، روحانی علاج اور استخارہ دونوں. میری والدہ کا نام بشرا ہے، جنت مائی. سانس کی بیماری ہے ان کی والدہ کو، دعا بھی فرما دیجیے اور استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. محمد ریاض تاریخ چلکوٹ سے عرض کر رہا ہوں جی. صاحب سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ کا، اور یہ سخارا کرانا تھا. میرے جو گھر والے ہیں نا ان کی ایک تو صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے، کبھی جوڑوں میں درد، کبھی گردن میں درد، کبھی کوئی دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو کوئی کہتے ہیں جادو ہے، کوئی کہتے ہیں طویل اس طرح کا کوئی ہے. ارشاد بی بی اور والدہ کا نام ہے سلطانہ بی بی. استخارہ فرما دیں اور اولاد نرینہ کے لیے کوئی علاج، روحانی علاج اس طرح کا کوئی دعا بھی کر دیں. جی بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی بتائیں گے اور استخارہ بھی کر کے جواب آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں اور تھوڑا سا جو ہے نا 4-5 سال سے جو ہے تھوڑا پریشان ہوں میں. کوئی بھی کام میں جو ہے نا برکت نہیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میں افضل بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. میں نے نا کاروبار کیا تھا، ٹھیک ہے. کاروبار میں بہت مجھے نا وہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے بہت قرضہ ہوا ہو گیا ہے، بہت قرضہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں ایسا چاہتا ہوں کہ میرا نا کاروبار جو ہے نا میں آگے سے جو بھی کسی کے ساتھ کرتا ہوں وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے. جہاں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، جہاں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. آپ ایسا کریں کہ میں نے اتنا قرضہ دینا، میں پریشان ہوں. میرا نام محمد افضل ہے، والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے افضل بھائی، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کرے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ بارے قرض سے آپ کو خلاصی نصیب ہو جائے. آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرے پاپا کا نام جاوید اقبال ہے، پاپا کی امی کا نام سادہ پروین ہے. میرے پاپا سعودی جانا چاہتے ہیں، ان کا جانا ٹھیک رہے گا نہیں؟ عرب شریف جانا چاہتے ہیں آپ کے والد صاحب، جانا بہتر ہے یا نہیں؟ بالکل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. بیوی کا نام فرجانہ بھی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میاں بیوی دونوں جھگڑے بہت ہوتے ہیں گھر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درمیان محبت عطا فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے. روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. رضوان بات کر رہا ہوں، اپنی کا نام سعیدہ بانو ہے اور کیا نام بھائی کا نام نہیں ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے. پورے سال سے بیمار ہوا ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب. اگلی قول چلا دیجیے. سر میرا نام عامر راجہ اور میری والدہ کا نام ہے رقیہ بیگم. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہر ٹائم بیماری رہتی ہے. میری تقریباً 2 سال ہو گئی شادی ہوئی ہے، بچہ وغیرہ نہیں ہے، اس کے لیے پریشانی ہے. اور دوسرا میری دن بدن صحت گرتی جا رہی ہے، کبھی ڈائبٹیز، کبھی ایک برابر حال ہوتی ہے، کبھی تیسری، کبھی چوتھی. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہو رہا ہے. دن بدن میرے کو پرابلم آ رہی ہے صحت کی وجہ. میں بہت پریشانی کے عالم، پلیز مجھے بتائیں کیا حل ہو. اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے، اللہ آپ کو صبر نصیب فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں.
اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام ہے رضوان شاہ، میری بیوی کا نام ہے علم سلطانہ. اور میں استخارہ کرانا تھا کہ ہم کافی دنوں سے بیمار ہیں، نہ دوائی اثر کر رہی ہے نہ کوئی وظیفہ اثر کر رہا. میرا بیٹا بھی بیمار ہے، حمزہ رضوان اس کا نام ہے. یہ بیوی کا نام ہے علم سلطانہ، اس کی ماں کا نام ہے رضیہ سلطانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں، بڑھتے ہیں کچھ روحانی علاج کی جانب. اس دوران انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے بھی کیے جائیں گے. تو بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، سید شہنشاہ نام بتایا تھا انہوں نے کہا کہ چھوٹے بھائی ان کے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، ہے نا، تو وہاں ان کو کامیابی نہیں مل پا رہی، ان کے جائز مقصد میں ان کو رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ان کے بھائی یہ خود پڑھ لیں یا یہ اپنے بھائی کو وہاں بتا دیں فون کر کے کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھیں، یہ روحانی علاج پڑھیں، مدنی چینل والوں نے بتایا تھا. تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج. بھائی کی جو بھی معاشی پریشانیاں ہیں جی اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے. آمین. بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یا مؤخرو، جی یا مؤخرو، یا مؤخرو. جو اس نام کو کسی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے سب کام پورے ہوں گے. سبحان، تمام جائز کام ماشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. تو 100 مرتبہ یا مؤخرو شہنشاہ سید شہنشاہ علی نام بتایا تھا آپ نے. چاہے تو آپ پڑھ لیں یا آپ کے بھائی جو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں آپ ان کو یہ وظیفہ بتا دیجئے کہ یا مؤخرو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. مکے 4-5 سال سے پریشان ہیں اس حوالے سے روحانی علاج، کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں. جی ارشاد. مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور. ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ وظیفہ اختیار کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں. اچھا، ایک اور کال آئی تھی کہ کہا تھا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، نا اتفاقیاں ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، آپس میں پیار محبت پیدا ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. میرے آقا نعمت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سب گھر والوں میں اتفاق پیار محبت پیدا کرنے کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودودو پڑھیں. اول و آخر 10 بار درود شریف، اور اس وقت سے اس نمک کو نیچے نہ رکھے بلکہ کسی اونچے مقام پر رکھے. اور جو نمک ہے اسے گھر میں اپنی ہنڈیا میں سالن وغیرہ میں استعمال کریں، آٹا گوننے میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا جو کھائیں گے تو انشاءاللہ آپس میں اتفاق پیار محبت انشاءاللہ پیدا ہوگا، اور گھریلو جو جھگڑے ہیں ان سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی. ماشاءاللہ بہت اچھا وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور باقی مزید عملی علاج بھی دیکھیں کرنا ہوگا نا. روحانی علاج تو پتہ چل گیا، عملی علاج کیا. اب ان اسباب پر غور کریں، ان وجوہات پر غور کریں کہ جن وجوہات کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، پھر ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. غصہ عموماً نا اتفاقیوں کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے غصہ، قوت برداشت کا نہ ہونا. اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں، عفو و درگزر سے کام لیں، صبر و تحمل کے ساتھ کام کریں، حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا. اس کے علاوہ وہ مدنی پھول جو امیر سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے فیضان سنت میں تحریر فرمائے ہیں، ان مدنی پھولوں کے مطابق گھر میں ان مدنی پھولوں کا آپ نفاذ کریں. انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہوگا اور میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی. اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھیں. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، مدنی منی کی قول تھی، نانی کے حوالے سے انہوں نے استخارے کا کہا سرینہ تھا. بنت نعمان. جی،
پیلیا ہو چکا ہے، ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، استخارہ آپ نے فرمایا، کیا اشارہ ہے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں، زرینہ بنت نعمت ان کی نانی کا استخارہ کیا، استخارے میں جادو عملیات وغیرہ نہیں، بیماری کا اشارہ ہے. تو اس بیماری کے علاج کے لیے، ہیپاٹائٹس ان کو ایک بیماری ہے، اس کے لیے ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کے کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 63 پر ہے. بھنے ہوئے چنوں پر اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر دم کر دیجئے، اور یہ چنے جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھاتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل پیلیے میں، قالے ارکان میں، ہیپاٹائٹس وغیرہ کا جو مرض ہوتا ہے اس میں فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ جو روحانی علاج بتایا گیا، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج، میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف گھریلو علاج میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جن کو پیلیا ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کالا یرقان ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج مزید مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے. مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان میں سے بھی روحانی علاج سے استفادہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل پیلیا آپ کا ختم ہو جائے گا. اچھا، کزن بیمار رہتی ہیں، ڈپریشن کا بھی شکار ہیں، اس حوالے سے کالز موصول ہوئی تھی، تو استخارہ آپ نے فرمایا. جی استخارہ ان کا ہوا. استخارے میں جادو عملیات نہیں، نظر بد کا اشارہ ہے اور بیماری کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج بہت ہی مختصر سا اور بہت پیارا روحانی علاج جو زبان پر بھی آسانی سے آیا تھا، یا سلام، سبحان اللہ، 111 مرتبہ پڑھ کر بیمار خود اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا ان کے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا، ایک ہمارے زاہد بھائی کی قول موصول ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سانس کی بیماری ہے ان کی والدہ کو، دعا بھی فرما دیجیے اور استخارہ بھی آپ نے کیا، تو کیا اشارہ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے، سانس کے مرض سے جلد نجات عطا فرمائے. ان کے لیے ایک روحانی علاج عرض کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ استخارہ ہوا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. اچھا، تو ان کے لیے ایک تو یہ کہ بستے سے رابطہ کر کے، ابھی اسلامی بھائی نے ایک وہ تعویذ بتایا. استخارے میں اس طرح کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ کب تک ٹھیک ہو جائیں گے، کب تک صحت یاب ہو جائیں گے، امید ہے اس میں کہ؟ ہاں دیکھیں، استخارہ کے بارے میں آپ نے بھی ابھی عرض کیا تھا کہ استخارہ سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا ہے نا. تو استخارہ میں اشارہ ہوتا ہے اور یہ ظنی علم ہے نا. استخارے میں اشارہ جو ملا وہ ہم نے عرض کر دیا. تو ان کی والدہ کے ساتھ جو ہے ابھی بیماری کا اشارہ تھا، تو تعویذ کا میں بتا رہا تھا کہ بستے سے وہ تعویذ مدنی پٹی کے نام سے ملتا ہے، یا مستبین والا جو آپ تو وہ وہاں سے حاصل فرما لیں، اس کا بھی استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج یہ کہ یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو ان کو شفا حاصل ہوگی اس مرض سے. اچھا، اس کے بعد ہماری ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ زوجہ کی صحت خراب رہتی ہے، دورے بھی پڑ جاتے ہیں، کسی نے ان پر جادو تو نہیں کروا دیا یا کوئی عملیات کرا دی ہوں کسی نے؟ جی دیکھیں، استخارہ ہوا، ان کا استخارے میں جادو عملیات کا اشارہ نہیں ہے، قدرتی طور پہ آزمائش ہے. وہ کچھ مسائل جو ہوتے ہیں نا، سوچ اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی کچھ اس قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ان کے لیے ایک روحانی علاج یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن سے نجات حاصل. ماشاءاللہ. میں وہ جادو کے لیے ایک عمل بھی ہے نا، سبحان اللہ. جی ہاں، شب کو جو کیا جاتا ہے، جی جادو سے حفاظت کا ماشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ میں ایک بہت پیارا عمل تحریر فرمایا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور عنقریب اب وہ شب آنے والی ہے جسے نجات کی رات کہا جاتا ہے، چھٹکارا پانے کی رات، عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات کہا جاتا ہے. 15ویں شب ہے. جو کوئی شعبان المعظم کی 15ویں شب بیری کے درخت کے 7 پتے لے کر پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو جب وہ اس سے غسل کرے تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی، اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اللہ کے کرم سے جادو کے اثرات سے حفاظت رہے گی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا بھی اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ماہ شعبان المعظم کے صدقے
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما یا ارحم الراحمین، ماہ شعبان المعظم کے صدقے تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں مولا انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔